السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جو اس وقت جنگ ہے وہ عروج پہ ہے۔ اس حوالے سے انٹرنیشنلی بہت زیادہ رد عمل بھی آ رہا ہے۔ کچھ ممالک کی جانب سے اس معاملے کے اوپر باضابطہ طور کے اوپر کودنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید اس تنازع سے جو عالمی جنگ ہے وہ بھی چھڑ سکتی ہے۔ اس حوالے سے بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے عالمی برادری کی جانب سے۔ تھوڑا سا آپ کے سامنے اپڈیٹ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ ایگزیکٹلی انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس معاملے پہ کیا رپورٹ کر رہا ہے۔ ایک تو خبر یہ آ رہی ہے کہ 100 سے زائد افراد جو ہیں وہ حماس نے ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور ان 100 افراد میں اسرائیلی فوجی بھی ہیں جن کو حماس کی جانب سے یرغمال بنایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ غزہ میں بجلی، خوراک، فیول اور پانی بند کرنے کے احکامات اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کی جانب سے جاری کیے جا چکے ہیں۔ یعنی اب نہ اس جو علاقہ ہے وہاں پہ غزہ میں نہ بجلی اب فراہم ہوگی، ملے گی، نہ خوراک ملے گی، نہ فیول ملے گا، اور نہ ہی پانی وہاں کے جو مقیم میں ہیں یا وہاں پہ جو رہائش پذیر لوگ ہیں ان کو مل سکے گی۔ اس کے علاوہ کچھ ممالک اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے اسرائیل سے۔ ان میں لاطینی امریکہ ہے، میکسیکو ہے، برازیل ہے، ارجنٹائنا ہے۔ 900 اسرائیلیوں کی ہلاکتوں کا اب تک بتایا جا رہا ہے کہ ہفتے سے لے کر ابھی تک تقریباً 900 اسرائیلی جو ہیں یہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا میں بعض جگہوں پہ یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ایران پر حماس کو فنڈنگ دینے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ امریکہ اسرائیل کی مالی امداد کے لیے وہاں پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو فلسطینی ہیں ان کو بہت زیادہ فنڈ دیے جاتے ہیں یورپین یونین کمیشن کی جانب سے، لیکن جیسے ہی یہ تنازعہ شروع ہوا تو اچانک سے یورپین یونین کمیشن نے فلسطینیوں کو ان تمام فنڈز کی فراہمی روک دی ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ جو ویلفیئر کے پروجیکٹ تھے جو چل رہے تھے ان پروجیکٹس کو روک دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب یہ ان کی جس طرح کی بھی ان کی ویلفیئر کے لیے جو پروجیکٹس تھی وہ تمام پروجیکٹس بھی بند کر دیے گئے۔ 1948 سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ تنازعہ چل رہا ہے، اور اس تنازع میں اب تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد غزہ کی اگر ہم بات کریں تو اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ اب اسرائیلی جو فضائیہ ہے وہ غزہ کے ہاسپٹلز کو نشانہ بنا رہی ہے، اور اس بارے میں کافی زیادہ تشویش کا اظہار عالمی برادری بھی کر رہی ہے کہ ہاسپٹلز کو ٹارگٹ کرنا جو ہے یہ کہ مناسب کام نہیں ہے، مناسب عمل نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو وہاں پہ فضائی حملے ہیں اس سے بچنے کے لیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مہاجرین کے لیے بنائے گئے جو یونائٹڈ نیشن یا اقوام متحدہ کے جو اسکولز ہیں وہاں پر محصور ہو چکے ہیں اس وقت۔ اچھا، پھر کچھ اس طرح کے فضائیہ کی جانب سے بم مارے جا رہے ہیں، بم گرائے جا رہے ہیں غزہ میں جو زیر زمین تک مارک کرتے ہیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ ایسے بم استعمال کیے جا رہے ہیں اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے جو دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمن زیر زمین جو راکٹ فیکٹریز ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، اور اسرائیل زیر زمین سرنگوں کو تباہ کرنے کا ہدف رکھتا ہے۔ اور اسرائیلی انٹیلیجنس کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو حماس کے جنگجو ہیں وہ زیر زمین سرنگوں میں وہ پناہ لیے ہوئے ہیں، اور وہاں سے ہی یہ ساری کاروائیاں پلان ہو کر پھر اس کے بعد ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں۔ یہ وہی اسرائیلی انٹیلیجنس ہے جس کو جب حملہ ہوا ہفتے کے دن فضائی زمینی
حملہ کیا گیا تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اس کے اوپر بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ یہ اسرائیل کا بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے. اچھا، کچھ ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں تو 2021 میں اسرائیل نے امریکہ سے ایسے جدید میزائل حاصل کرنے کی درخواست کی تھی جو زمین میں 100 فٹ گہرائی تک بھی مارک کر سکتے ہیں، لیکن وہ بہرحال ان کو ابھی تک وہ اسلحہ یا وہ میزائل پرووائڈ نہیں کیے گئے. لیکن اب چونکہ جنگ کا ماحول ہے تو ہو سکتا ہے امریکنز پیسے وغیرہ لے کے تو ان کو یہ ٹیکنالوجی فراہم کر دیں. ویسے بھی اس طرح کے جنگی مواقع جو ہیں، اس میں جو انٹرنیشنل پاورز ہوتی ہیں وہ ان کے لیے ایک بڑا موقع ہوتا ہے اپنا اسلحہ گولہ بارود بیچنے کے لیے. پھر اس کے بعد ایک خبر یہ بھی ہے کہ جو زیر زمین جو سرنگیں ہیں ان کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے، کیونکہ 2014 میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ اسرائیلی فوج ایک دفعہ حماس کے جنگجوؤں کا تعاقب کرتے ہوئے ایک سرنگ میں جا گھسی اور پھر وہاں پہ پھنس گئی اور اسرائیل فوج کے کئی فوجی جو ہے وہ وہاں پہ ہلاک ہوئے تھے. تو اس لیے جناب یہ جو زیر زمین سرنگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اب فضائیہ ایسی ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے جو زیر زمین بھی اس کو مار کر سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد اسرائیلی فوج نے اپنے دفاع کو مضبوط بناتے ہوئے انٹرنیشنل میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی خریدی ہے اور اب فضائی بمباری کی جا رہی ہے تاکہ جو انسانی جو زندگی کے خطرات ہیں وہ اسرائیل کے لیے کم سے کم ہوں، اور اسی لیے 100 فٹ کی گہرائی تک جو ہے وہ مارک کرنے والے یہ جو میزائل ہیں ان کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، یا کوشش کی جا رہی ہے کہ جو زیر زمین سرنگیں ہیں جہاں پہ اس وقت حماس کے جنگجو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے. اس معاملے کے اوپر انٹرنیشنلی اگر ہم بات کریں تو بہت سے مسلم ممالک اس وقت فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. افغان طالبان کی بات کریں، پھر اس کے بعد قطر ہے، عراق ہے، تو ان ممالک کی جانب سے کئی ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا کہ فلسطین کے حق میں ریلیاں بھی نکالی گئیں. اقوام متحدہ بار بار جنگ بندی کے حوالے سے بات کر رہا ہے. یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو سعودی عرب اور ایران کے ساتھ جو تعلقات دوبارہ استوار ہو رہے تھے اس سب کو متاثر کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہ ایک اٹیمپٹ کی گئی. تو بہرحال یہ ایک بہت سی چیزیں اس ایونٹ میں ایک ساتھ چل رہی ہیں، اور اس معاملے کے اوپر اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمی برادری کس حد تک اور کیا کردار ادا کرتی ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.